الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خير لأهلي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سلسلہ سیرت امہات المؤمنین کے ضمن میں ہم نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ احوال کا ذکر کیا تھا. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سب سے بڑا اعزاز تو یہ ہے کہ وہ زوجہ محمد مصطفیٰ ہے، وہ امہات المؤمنین میں ہیں. لیکن اسی طرح علماء نے فرمایا ہے کہ حضور کی تمام بیویاں، تمام ازواج مطہرات جو تھیں وہ علوم حدیث کی مخزن تھیں، چونکہ ان کے سامنے ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک، اعمال مبارک، افعال مبارک ہوتے تھے. لیکن انہوں نے فرمایا کہ بی بی ام سلمہ اور بی بی عائشہ کا تو کوئی حریف بھی نہیں تھا، یعنی ان کو اللہ نے جو مقام دیا تھا ان کا تو کوئی مقابل بھی نہیں. اسی طرح شیخ الاسلام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر صرف سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فتاوی کو ہم جمع کریں تو ایک مستقل کتاب مرتب ہو سکتی. تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک شان تھا، ایک عظمت تھی. اسی لیے جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا
اور آپ صورت حمل کے ساتھ تھیں، حاملہ تھیں، تو اسلام میں حکم یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے اور وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت یہ ہوگی کہ وضع حمل تک انتظار کرنا ہوگا. جب وضع حمل ہو جائے اور اس سے پاک ہو جائے تو گویا اس کی عدت جو تھی وہ ختم ہو. اور اگر حاملہ نہیں تھی، خاوند مر گیا، تو اس کی عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن، یعنی تو عدت الوفات جو ہے یا توفونا، جن کا خاوند فوت ہو جائیں تو ان کو 4 مہینے 10 دن. اور عدت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خاوند کی موت کے بعد بیوی اسی گھر میں رہے گی، گھر سے بغیر کسی اہم مجبوری کے باہر نہیں جائے گی، اور 4 مہینے 10 دن تک کسی قسم کا میک اپ سنگار نہیں کرے گی، حتیٰ کہ آنکھ میں سرما تک بھی نہیں لگائے گی. جیسے عام عورتیں تیل ویل یا دیہاتوں میں تو میک اپ وغیرہ نہیں ہوتے، لیکن مساق شساق وغیرہ ہوتے ہیں چھوٹی موٹی، لیکن وہ بھی نہیں کرے، کیونکہ گویا وہ ایک عدت میں ایک سوگ کے دنوں میں ہے. ہاں اپنے گھر میں رہتے ہوئے بات کر سکتی. اور اسی طرح یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ اگر کوئی عورت عدت میں تو اس کا کوئی اور عزیز اس سے شادی کرنا چاہتا ہو تو وہ بھی اس کو اشارتاً بھی بات نہیں کہہ سکتا جب تک کہ اس کی عدت نہ گزرے. اور اگر اب عدت جو ہے وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ وضع حمل. اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلا خاوند فوت ہوا اور عورت جو ہے وہ 8 مہینے کی حاملہ ہے، تو معنی یہ ہے کہ خاوند کے 1 مہینے کے بعد تقریباً یا 1.5 مہینے کے بعد اس کی ولادت ہو جائے گی، عدت پوری ہوگی. کیونکہ اصل میں اسلام کا منشا یہ ہے. عدت کا مرنا تو اب دیکھیں نا، کسی کے لیے بھی 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. باپ مر جائے، بیٹا مر جائے، بھائی مر جائے، بہن مر جائے، کوئی 3 دن کے لیے سوگ. لیکن ایک خاوند کا مسئلہ ہے کہ اگر خاوند مر جائے، اب جیسے دیکھیں کہ کسی کی بیوی مر جائے تو خاوند پہ کوئی عدت نہیں. عدت جو ہے وہ صرف بیوی پہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ بھائی خاوند تو فوت ہو گیا، ہو سکتا ہے اس کے پیٹ میں حمل ہو سکتا ہے وہ حاملہ ہو، تو اسلام احتیاط کرتا ہے. اور 4 مہینے کے بعد چونکہ نفخ روح ہو جاتی ہے اور بچے کی حرکت شروع ہو جاتی ہے بطن میں، تو ایک بات واضح. یہ اب الگ بات ہے کہ کوئی آدمی، یعنی اب تو بعض طریقہ آ گیا ہے کہ اس کے ٹیسٹ لے لیتے ہیں تو حمل کا پتہ لگ جاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ سے پتہ لگ جاتا ہے، اور بھی کئی چیزیں. لیکن اب ابتدائی دور میں تو یہ چیزیں اب بنی بھی نہیں تھی، ایجاد بھی نہیں ہوئی. اسلام تو ایک جامع قانون ہے، تو اگر اسی پر منحصر رکھا جاتا تو جن دیہاتوں میں یا جن پہاڑوں میں یا جن غاروں میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ کیا کرتے؟ اسلام نے ایک قانون بنا دیا کہ بھی 4 مہینے 10 دن تک عورت انتظار کرے، اور حاملہ ہے تو وضع حمل کے بعد اس کی عدت ختم ہو گئی، چاہے وضع حمل 1 مہینے میں ہو یا چاہے وضع حمل 8 مہینے کے بعد ہو. تو اب عدت اس کی وضع حمل شمار ہو، یعنی خاوند فوت ہوا، اس کا پہلا مہینہ حمل کا تھا، تو اب وہ بیچاری 9 مہینے تک بیٹھی رہے گی. اس وقت تک عدت نہیں پوری ہوگی جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو. کیا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ استفراغ ہو جائے، استبراء ہو جائے، کوئی دوسری چیز جو ہے اس میں مداخلت نہ کرے کسی کے نطفے کے اندر. یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ بوٹا تو کسی کا لگا ہوا ہو اور پانی کوئی دوسرا دیتا رہے. اسلام ان چیزوں کا مخالف. تو سیدہ ام سلمہ کا جب وضع حمل ہو گئی، عدت گزر گئی، تو آپ کو حضرت ابو بکر نے بھی پیغام دیا رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن بیوی نے نہیں مانا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ پیغام لائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو
اب بیوی نے انکار تو نہیں کر سکتی تھی، انہوں نے کہا کہ میرے حالات کچھ ایسے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے آئے۔ تو اب بھی ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری طبیعت میں انتہائی غیرت ہے، میں بڑی غیور عورت ہوں، میں دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ طبیعت ہوتی ہے کہ بعض عورتیں جو ہے وہ سوکن کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ میرے بچے ہیں، میں خود ہی حالدار ہوں، 4 بچے ہیں میرے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر بھی زیادہ ہے، اور چوتھی بات یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو ولی کوئی نہیں ہے، بچے چھوٹے ہیں اور کوئی ولی ہے نہیں۔ تو یہ سارے مسائل ہیں جن کی وجہ سے میں شادی کرنا نہیں چاہتا، ورنہ آپ کی ذات کو کون انکار کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا دیکھو ام سلمہ، جہاں تک عمر کا تعلق ہے تو میری عمر تم سے زیادہ ہے، تو لہذا یہ مسئلہ تو ختم ہو گیا۔ جہاں تک عیال کا تعلق ہے تو اولادوں کی اولاد ہی تمہارے بچے، اب پھر میرے بھی بچے ہوں گے، جب میں شادی کروں گا تمہارے بچوں کو بھی سنبھالوں۔ جہاں تک تمہاری یہ تباہ کا تعلق ہے تو میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ آپ کو صبر عطا فرما دے، سکون عطا فرما دے، حوصلہ عطا فرما دے، اعتدالی قوتیں عطا فرما دے۔ تو میں نے کہا ایسا پھر مجھے کیا اعتراض ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی ام سلمہ کو ایک چمڑے کا تکیہ، اسی طرح ایک چکی پیسنے کی، آٹا پیسنے کی، گندم پیسنے کی چکی، اسی طرح ایک رکابی، ایک پیالہ، یہ ایک مٹکا، یہ چیزیں جو تھیں آپ کے گھر میں بھیج دی گئیں، اور بی بی ام سلمہ اسی گھر میں آئیں جس میں زینب بنت خزیمہ تھی، کیونکہ وہ فوت ہو گئی۔ اب بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ مطہرہ بنی، اور ایک دفعہ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ ام سلمہ میں نے بادشاہ نجاشی کو ہدیہ بھیجا ہے، ایک جبہ آپ نے بھیجا تھا، اور کچھ آپ نے کئی اوقیہ کستوری، جسے آپ مشک بھی کہتے ہیں، کستوری بھی کہتے ہیں، مسک بھی کہتے ہیں، آپ نے بھیجا تھا ہدیہ۔ تو نجاشی ہدیہ پہنچنے سے پہلے فوت ہو گیا، لہذا وہ میرا ہدیہ جو ہے واپس آ رہا ہے، تو اگر وہ واپس پہنچ گیا تو وہ بھی میں تمہیں دے دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا وہ ہدیہ جو تھا وہ بھی آپ کو دے دیا۔ تو بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ باوجود اس کے کہ میں شادی شدہ عورت تھی، صاحب اولاد تھی، لیکن حضور کا جلال اور حضور کی عظمت اور حضور کا جمال کا یہ عالم تھا کہ میں حضور کے سامنے آتے ہوئے گھبراتی کہ میں کیسے اللہ کے نبی کے سامنے کس بے تکلفی کے ساتھ کیسے بات، تو میں بہت گھبراتی، لیکن آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر میرے دل سے وہ جو تھوڑا سا حجاب تھا وہ دور کیا، تو پھر میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی اچھا تعلق قائم ہوا۔ اور اسی طرح یہ بی بی ام سلمہ جو ہے رضی اللہ تعالی عنہا، علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی جتنا بیویاں تھیں گویا وہ 2 جماعتوں میں تقسیم ہو گئی، یعنی ان میں 2 جماعتیں بن گئی۔ ایک جماعت کی سربراہ جو ہے بی بی عائشہ تھی، اور ایک جماعت کی سربراہ جو ہے بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی حضور کی ازواج کی بھی یہ بڑی، اور اللہ نے آپ کو حسن یعنی جمال بھی عطا فرمایا اور حسن فہم بھی عطا فرمایا۔ اور یہ بی بی ام سلمہ کا مقام ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بی بی ام سلمہ کے پاس آئیں کہ ہم میں اور کسی کو یہ جرت نہیں ہے کہ حضور سے بات کر سکے، لیکن تم بات کر سکتے، لہذا تم حضور کی خدمت میں عرض کرو کہ یا رسول اللہ، اپنے صحابہ کو سمجھائیں کہ یہ کیا بات ہے کہ جب آپ بی بی عائشہ کے گھر میں ہوتے ہیں سب ہدایہ بھیجتے ہیں، اور جب دوسری بیویوں کے گھر میں ہوتے ہیں تو ہدیہ نہیں بھیجتے۔ آپ حکم دیں صحابہ کو کہ ہر آدمی جو بھی ہدیہ دینا چاہتا ہے
تو وہ بغیر کسی پابندی کے میں جس گھر میں بھی ہوں ہدیہ بھیجے. تو بی بی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بی بی ام سلمہ نے کہا تو سکت رسول اللہ، حضور خاموش ہو. بیویوں نے پوچھا کہ ام سلمہ کیا ہوا؟ تم نے کہا میں نے تو عرض کیا لیکن حضور نے جواب ہی نہیں دیا. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ پھر موقع ملے تو پھر بھی کہو. تو بی بی ام سلمہ نے دوسری دفعہ بھی کہا. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور خاموش ہو گئے. تو آپ نے پھر تیسری دفعہ بھی کہا. جب تیسری دفعہ کہا تو حضور نے فرمایا کہ ام سلمہ کیا کہتی ہو؟ میں لوگوں کو کہوں کہ مجھے ہدیہ دو؟ ہدیہ تو آدمی اپنی خوشی سے دیتا ہے. ہدیہ تو آدمی کا جب دل چاہے گا دے گا، اور ہدیے کے لیے آدمی مانگا تو نہیں کرتا، نہ اشارہ کرتا ہے کہ مجھے چیز چاہیے مجھے دو. ہدیہ تو نہ ہوا. ہدیہ تو وہ ہوتا ہے کہ من غیر طمع ولا اشراف نفس، کہ نہ دل میں طمع ہو اور نہ طبیعت ادھر متوجہ ہو کہ ہاں میں ان کے گھر میں جا رہا ہوں آج مجھے یہ کچھ دیں گے. تو اگر یہ اشراف بھی ہو تو پھر بھی ہدیہ لینا جائز نہیں ہوتا، اور طمع ہو تو پھر بھی جائز نہیں ہوتا. تو میں کیسے روک سکتا ہوں؟ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ اچھا چلو ان صحابہ کو تو میں منع کر دوں، ان کو تو میں روک دوں، لیکن جبریل بھی تو اس وقت آتا ہے جب میں بی بی عائشہ کے گھر میں ہوتا ہوں، تو جبریل کو بھی میں روک دوں کہ تم وہاں نہ آیا کرو. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے. تو یہ بات کہنے کی جو ہمت تھی، جو جرت تھی، وہ بی بی ام سلمہ کو تھی اور کسی کو. اسی طرح محدثین نے لکھا ہے کہ میرے آقا کی رحمت دو عالم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ روزانہ آپ عصر کی نماز کے بعد ہر بیوی کے پاس تشریف لے جاتے. ہر بیوی کے گھر میں 10 منٹ 5 منٹ جتنا اللہ توفیق عطا فرماتے جاتے، ملتے، خیریت حال احوال پوچھتے، اور پھر رات اس بیوی کے گھر میں گزارتے تھے جس کا نوبہ ہوتا، جس کا نمبر ہوتا. اچھا، حالانکہ یہ عدل حضور پہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا، یعنی حضور پاک کو اجازت تھی کہ جس بیوی کے پاس چاہے رات گزارے، جس بیوی کے پاس چاہے زیادہ دیر بیٹھ جائے. لیکن اس کے باوجود بھی حضور نے ہمیشہ عدل کیا، اور سفر آیا تو حضور نے ہمیشہ قرآن اندازی کی کہ کس بیوی کا نام نکلتا ہے. تو اسلام ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگر ایک بندے کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں، تو ان میں عدل ضروری ہے، انصاف ضروری ہے. چونکہ عدل اور انصاف سے معاشرہ بنتا ہے، عدل اور انصاف سے گھروں میں امن ہوتا ہے، عدل اور انصاف سے عالم کے اندر سکون ہوتا ہے. وہ نہ جبر سے ہوتا ہے، نہ قہر سے ہوتا ہے، نہ ظلم سے ہوتا ہے. تو اب یہ دیکھیں شان کہ حضور جب عصر کی نماز کے بعد تشریف لے جاتے تو آپ اپنا دورہ مبارک جو ہے پہلے سب سے پہلے بی بی ام سلمہ کے گھر میں جاتے. بی بی ام سلمہ کے گھر سے شروع فرماتے، تمام بیویوں کے گھر میں بیٹھتے اور پھر بی بی عائشہ کے گھر پہ آ کے ختم فرماتے، اور اس کے بعد پھر مغرب کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے، اور عشاء کے بعد پھر حضور نے جس گھر میں جانا ہوتا تھا، جس کا نوبہ ہوتا تھا، وہاں تشریف لے جاتے تھے. تو بی بی ام سلمہ کے گھر سے ابتدا ہو. اسی طرح اللہ نے بی بی ام سلمہ کے بارے میں ماشاءاللہ آپ کا علم، آپ کا فضل، آپ کا صاحب الرائے ہونا بڑا مسلم تھا کہ حتیٰ کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ جیسے صحابی جو کثیرت روایہ ہے، اور ابن عباس جیسا آدمی جو حبر المفسرین ہے، ان کو بھی مسائل میں ضرورت ہوتی تو بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رجوع فرماتی. ایک دفعہ واقعہ ہوا کہ عبداللہ ابن زبیر عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھ رہے، تو مروان ابن الحکم نے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن زبیر یہ عصر کے بعد کون سی نماز ہے بھائی؟ عصر کے بعد تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، کہ کوئی نماز نہیں ہے عصر کے بعد جب تک کہ سورج نہ ڈوب جائے. تو آپ یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تو بی بی عائشہ سے پتہ چلا کہ حضور نے پڑھی ہے.
بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ عصر کے بعد حضور نے 2 رکعت پڑھی ہے، انہوں نے کہا میں نے کہا ہے، لیکن مجھے یہ روایت کی ہے بی بی ام سلمہ نے۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے، کیونکہ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ فجر کے بعد یا عصر کے بعد کوئی نماز نہیں، لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس۔ اب جو اختلاف ہے ائمہ کے درمیان، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اجازت دیتے ہیں کہ اگر کسی نے مثلا طواف کر لیا یا کسی نے مسجد میں داخل ہوا تو تحیت المسجد کے طور پہ پڑھ لی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سبب سے یہ جائز ہے، ورنہ نہیں پڑھنی چاہیے، یعنی ان کا منشا بھی یہی ہے۔ تو لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، عصر اور فجر کے بعد نماز نہیں۔ تو جب بی بی عائشہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے بی بی ام سلمہ نے فرمایا، بی بی ام سلمہ کے پاس حضرت ابو ہریرہ نے آدمی بھیجا کہ یہ کیا بات؟ تو بی بی ام سلمہ نے فرمایا کہ یرحم اللہ عائشہ، اللہ بی بی عائشہ پہ رحمت کرے، بی بی کو میں نے کہا ہے لیکن بی بی نے سمجھا ہی نہیں۔ بی بی کو میں نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعت پڑھی ہے، لیکن بی بی نے سمجھا نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ حضور نے میرے گھر میں 2 رکعت عصر کے بعد پڑھی، اور جب پڑھی تو میں حیران ہوئی اور میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، آپ پہلے تو کبھی نہیں پڑھتے عصر کے بعد؟ آپ نے فرمایا کہ اصل میں ام سلمہ ظہر کے بعد کی جو 2 رکعت تھی میں مشغول ہو گیا اور وہ میری رہ گئی تھی، تو ظہر کے بعد کی 2 رکعت جو چونکہ سنت مؤکدہ ہے اور میں پڑھ نہیں سکا، میں مشغول ہو گیا اپنے معاملات میں، اب عصر کے بعد مجھے یاد آئی تو میں نے وہی 2 رکعت پڑھی۔ تو بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ لم یصلی قبلہا ولا بعدہا، یعنی اس سے پہلے بھی حضور نے کبھی عصر کے بعد نہیں پڑھی اور اس کے بعد بھی کبھی حضور نے عصر کے بعد نہیں پڑھی۔ تو انہوں نے کہا کہ بی بی عائشہ پہ اللہ رحم فرمائے کہ بی بی عائشہ تو پھر بات کو سمجھی نہیں، میں نے ان کو ضرور کہا ہے کہ حضور نے پڑھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک دفعہ زندگی میں پڑھی اور اس کی بھی حضور نے وجہ بیان فرما دی کہ چونکہ میری ظہر کی سنتیں رہ گئی۔ اسی وجہ سے بعض علماء جو ہے نا قضا نمازوں میں فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کسی کی نماز قضا ہے، کسی نے قضا پڑھنی ہے تو وہ عصر کے بعد پڑھ سکتا ہے، کیونکہ حضور پاک کی سنتیں رہ گئیں تو حضور نے عصر کے بعد پڑھ لی۔ اسی طرح اور بھی دیگر مسائل میں، جیسے ایک دفعہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتویٰ دے دیا کہ اگر کوئی آدمی مثلا اپنی بیوی سے ملا ہے یا مثلا اسے احتلام ہوا ہے اور وہ صبح ہو گئی اور غسل جنابت نہیں کر سکا تو اب روزہ نہیں رکھ سکتا، یعنی آپ سمجھ کیا مطلب کہ بھئی صبح صادق پہ اب دیکھیں نا یہاں پر جیسے آج کل تقریباً 4:30 پہ صبح کی اذان ہوتی ہے، فجر کی اذان جو ہے تقریباً 4:30 یا 27 یا 28 پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل اس کے قریب ہی صبح صادق ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت تک کھاتے رہتے ہیں نا، کھانے کی اجازت ہے کہ جب تک اذان ہو کھانا بند فجر کا، تو کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تو معنی یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو یہی عین صبح کا وقت ہے، عین صبح صادق کا وقت ہے، اور صبح بھی 2 ہوتی ہے، صبح کاذب اور صبح صادق۔ صبح کاذب یہ ہوتی ہے کہ ایسے ایک روشنی آتی ہے اور سیدھی آسمان پہ چلی جاتی ہے، پھیلتی نہیں ہے، وہ صبح کاذب ہے۔ صبح صادق یہ ہے کہ وہ روشنی آہستہ 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 پھیلنا شروع کرتی ہے۔ تو اب وہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اگر وہ غسل جنابت صبح کو نہیں کر سکا اور صبح ہو گئی، یعنی اذان مل گئی، وہ غسل نہیں کر سکا، تو کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا اللہ رحم کرے ابو ہریرہ پہ، اللہ کے بندے نے تو بات سمجھی ہی نہیں۔ یہ تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل نہیں فرمایا، روزے کی نیت کر لی اور غسل صبح کے بعد فرمایا، تو پھر
پھر حضرت ابو ہریرہ نے رجوع کر لیا۔ تو اب مسئلہ یہی ہے کہ اگر مثلا میاں بیوی ملے، سو گئے، یا اس وقت جاگ بھی رہے تھے لیکن صبح کی اذان ہو گئی ہے، اب غسل تو انہوں نے نہیں کیا لیکن روزے کی نیت کر سکتے ہیں، ویسا مسئلہ روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات۔ اچھا، فرض محال کہ وہ فارغ تو پہلے ہو گئے، غسل جنابت دونوں پہ ہے، میاں پہ بھی ہے بیوی بھی ہے، اذان نہیں ہوئی ہے، رمضان کا روزہ ہے، تو وہ وضو کر کے ہاتھ دھو کے سحری کھا لیں، غسل بعد میں کر لیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ تو اسلام کے اندر تو بہت آسانی۔ تو یہ مسئلہ جو تھا حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابی کے ذہن میں جو ایک خطا بیٹھی تھی، اس کی اصلاح بھی بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اور اسی طرح ایک دفعہ بی بی ام سلمہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے بال جو ہے نا گوندتی ہوں، منڈیا جسے کہتے ہیں نا، گوندتی ہوں لیکن بڑے سخت کر کے گھومتی ہوں، اب اگر مجھے غسل جنابت کے لیے ضرورت ہو تو ہر دفعہ کھولنا پڑے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ام سلمہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ سر کی جلد پہ پانی پہنچانا ہے، تو اگر وہ میڈیا ہیں لیکن پانی آپ جلد تک پہنچا سکتی ہیں اس کے کھولے بغیر، جلد کو پانی لگ گیا ہے، ٹھیک ہے، جلد کو پانی پہنچا دیں اور 3 دفعہ پانی ڈال دیں، ہر دفعہ کھولنا ضروری نہیں ہوگا۔ اصل مقصد جلد کو پہنچانا ہے، بالوں کو نہیں۔ اب دیکھیں نا، یوں سمجھے مثلا کہ یہ بال ہے لمبے، اس بی بی نے مثلا ایسے اس کو گوند دیا، اچھا ہو سکتا ہے کہ یہاں اندر پانی نہ پہنچے، لیکن کیا جلد کو پہنچا ہے کہ نہیں؟ اگر جلد کو پہنچ گیا ہے تو ادھر نہیں پہنچا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل پانی کا مقصد ہے کہ جسد کو پہنچے، کہ آدمی کے سر کو اور جلد کو اور پورے بدن پہ پہنچے، کوئی جگہ ناخن کے برابر بھی خالی نہ رہے۔ تو اس لیے اس مسئلے کا جو تفصیل ہے وہ بھی ہمیں بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملی ہے کہ انہوں نے پوری امت کے لیے اس مسئلے کو حل کیا۔ اسی طرح بی بی صاحبہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک مرد جو ہے اس کو اپنی مثلا شلوار ہے، پاجامہ ہے یا چادر ہے یا جو کچھ بھی ہے، کتنا کہاں تک پہننی چاہیے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس کو آدھی پنڈلی تک یعنی نصف ساق تک پہننی چاہیے، اور اگر بہت زیادہ نیچے کرنا چاہتا ہے تو ٹخنے سے اوپر، ٹخنے ظاہر ہونے چاہیے۔ تو انہوں نے کہا حضور عورت کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جو ہے وہ ایک بالشت جو ہے یعنی زیادہ نیچے کر لے۔ رسول اللہ، اگر ہم نصف ساق سے ایک بالشت بھی نیچے کپڑا رکھے پھر بھی چلتے ہوئے ہمارا حصہ کچھ بدن کا نظر آئے گا پاؤں کا؟ تو آپ نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے تو پھر اس سے بھی زیادہ کر، تاکہ اس کے پاؤں کا حصہ نظر نہ آئے۔ اس لیے حکم ہے کہ عورت کا کپڑا جو ہے وہ اگر زمین پہ بھی لگ کے چلے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ مقصد اس کے بدن کا ستر ہے کہ کسی طرح اگر وہ بالکل ٹخنے کے برابر ہے، جب چلے گی تو لازمی بات ہے کہ پاؤں تو کھلے گا، یہ یعنی نظر آئے گا۔ اچھا، پہلے دور میں ویسے بھی عام طور پر چادر باندھنے کے رواج ہوتے تھے، لنگی باندھنے کے، جیسے اب بھی پنجاب کے علاقوں میں لوگ لنگیاں عورتیں بھی باندھتی ہیں، بہت سارے رواج ہیں۔ تو ان چیزوں میں ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ چلتے ہوئے ان کے بدن کا کوئی حصہ ظاہر ہو۔ تو یہ مسئلہ بھی امت کے خواتین کے لیے بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے پوچھا اور وضاحت کی۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابی لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی ہے میرے آقا، جب بنی قریظہ یہودیوں کا محاصرہ کر لیا گیا، بنو قریظہ نے چونکہ بدعہدی کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ نے حکم دیا صحابہ کو کہ فوراً بنی قریظہ کا محاصرہ کر دیا جائے، تو صحابہ پہنچ گئے۔ اچھا، بنی قریظہ کے یہودی جو تھے وہ بھی ان کے پاس بڑے بڑے قلعے تھے، وہ قلعے کے اندر بند ہو گئے۔ اب ان کو یقین تھا کہ بھی باہر نکل کے تو ہم لڑ نہیں سکتے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم قلعے میں رہیں اور اوپر سے لڑتے رہیں اور آہستہ 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 اندر ہمارے پاس تو قلعے ہیں، پانی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سامان ہے،
ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو مہینوں تک اندر رہ سکتے ہیں۔ تو حضور نے بھی محاصرے کا حکم دے دیا۔ حضرت ابی لبابہ اسلام سے قبل جو ہے یہودیوں کے پاس آنا جانا تھا، سب صحابہ کا تھا، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں تھی۔ اسلام سے پہلے جب آدمی اسلام نہ لے آئے تو اس میں کیا پابندی تھی؟ اوس تھے، خزرج تھے، قبائل تھے، سب کا تعلقات تھے یہودیوں کے ساتھ۔ تو ابی لبابہ جو ایک دن تشریف لے گئے وہاں قلعے، ان کے قلعے کے باہر، تو ان کے کسی سردار نے ان سے بلا کے پوچھا کہ ابی لبابہ اب حضور ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ تم لوگ قلعے سے باہر آ جاؤ، ہم پھر تمہاری بات سنیں گے۔ تو اگر ہم قلعے سے باہر آ جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تو تمہارے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تو ہمیں بتاؤ ہمارے بارے میں حضور کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ ابی لبابہ کا اتفاق سے فوراً اشارہ کر دیا کہ حضور تمہیں قتل کا ہی حکم دیں گے، تم لوگوں نے آج شکنی کی ہے۔ اب کہے تو بیٹھے بیچارے، اشارہ تو کر بیٹھے، پھر خیال آیا میں نے کیا کیا، میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز کھول دیا، اور جنگوں کے اندر انہی رازوں کی تو بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ اگر دشمن کو ہماری راز کا پتہ لگ جائے تو دشمن تو پھر باندھ دیا، اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا، اور گھر والوں سے بھی کہہ دیا کہ بس صرف مجھے اس وقت چھوڑا جائے جب نماز کا وقت ہو، میں وضو کر کے نماز پڑھ لوں اور کچھ کھا لوں، انسان ہے، ورنہ اس کے بعد پھر مجھے باندھ دیا جائے۔ اسی لیے آج بھی آپ ریاض الجنہ میں اگر جائیں، اللہ نصیب فرمائے، تو وہاں استوانہ ابی لبابہ کے نام سے ستون پہ لکھا ہوا ہے، یہ وہی استوانہ تھا، اسی جگہ حضرت ابی لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا۔ اسی طرح استوانۃ الحرس ہے کہ جہاں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا دیتے تھے۔ اسی طرح استوانہ سیدہ عائشہ ہے کہ اس جگہ پر حضور نے بی بی عائشہ کو فرمایا تھا کہ یہاں ایک ایسی جگہ ہے کہ جو بھی آدمی اللہ سے دعا مانگے قبول ہوتی ہے، تو بی بی عائشہ پھر اسی جگہ بیٹھ کے دعا کرتی تھی، اللہ سے مانگتی تھی، تو وہاں بھی ستون بنا دیا گیا تاکہ آنے والوں کو وہاں بھی نماز پڑھنا اور دعا کرنا نصیب ہو جائے۔ تو یہ استوانات جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہی میں سے ایک استوانہ ابی لبابہ ہے جس کے ساتھ ابی لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا۔ اب حضور کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ ابی لبابہ نے تو اپنے آپ کو باندھا ہوا، آپ نے فرمایا بھی اب اس کا معاملہ پھر اللہ کے سپرد ہو گیا، ہمارے پاس آ کے اگر اپنی غلطی کا اعتراف کر دیتے تو ہم اللہ سے درخواست کرتے، اللہ سے معافی مانگتے تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے، لیکن اب تو انہوں نے خود معاملہ اپنا اللہ کے پاس بھیج دیا، ہم تو دخل دے ہی نہیں سکتے، اب تو اللہ فیصلہ فرمائیں گے۔ اچھا، خدا کی شان دیکھیں کہ وہ حضرت اسی طرح بندے رہے، کئی دن گزر گئے، تو وہ ان کی توبہ کے قبول ہونے کا جو حکم ہے وہ بی بی ام سلمہ کے گھر میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ام سلمہ کے گھر میں تھے اور صبح کی نماز کے بعد کا وقت تھا، تو حضور کے چہرے مبارک پہ بڑی خوشی کے آثار آئے، تو بی بی نے کہا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے، کیا ایسی بات ہے کہ آپ خوش ہو رہے ہیں؟ فرمایا ابی لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی ہے، ابھی مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صحابی ابی لبابہ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ تو بی بی ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں اس کو خوشخبری پہنچا دوں، تو فرمایا کہ ہاں اجازت ہے۔ تو بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ابی لبابہ کے پاس تو میں نہیں آ سکتی تھی، میرا محرم نہیں تھا، تو میں نے حجرے کے پاس کھڑے ہو کے زور سے کہا ابشر یا ابی لبابہ ان اللہ قبل توبتک، مبارک ہو تمہیں، تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ تو سب سے پہلی آواز جو تھی وہ بی بی ام سلمہ نے دی اور ابی لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بشارت دی، اور ان کی چونکہ تمام حجرے جو تھے مسجد کے قریب تھے تو بی بی صاحبہ کی آواز جو تھی وہاں تک پہنچ گئی اور ابی لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آزاد ہو گئے۔ تو یہ شرف جو ہے یہ بھی بی بی ام سلمہ کو نصیب ہوا رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا۔ اور اسی طرح بی بی صاحبہ نے اتنا دین میں مجتہدہ تھی
یعنی آپ کو دین کے مسائل میں اتنی دلچسپی تھی کہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں بال بنا رہی تھی، کنگھی دے رہی تھی کہ خطبہ شروع ہو گیا جمعہ کا، فترکتھا، میں نے وہ بال بنانے چھوڑ دیے اور حجرے کے اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑی ہو کر تمام خطبہ محمد مصطفیٰ سنا، الف سے لے کر یہ تک کہ بھی مجھ سے کوئی لفظ ضائع نہ ہو جائے، چونکہ گھر قریب تھے اور حضور کی آواز آتی تھی باقاعدہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، تو آپ کو مسائل دین سے اتنا دلچسپی تھی، اتنا توجہ تھی کہ اس کے لیے آپ کھڑی رہیں اور سارا خطبہ کھڑے کھڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح محدثین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان خواتین اسلام میں سے ہیں، ان مقامات رفیع کی مالکہ بی بی ہے کہ صاحب الرائے تھی، یعنی آپ کی رائے جو ہے، آپ کا مشورہ جو ہے، اس کی ایک اہمیت، اور حضور پاک بھی مشورہ لیتے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا جیسے حضور مشورہ لے اور پھر عورت، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے، یعنی اتنا بڑا مقام ہے عورت کا، اور خاص طور پہ بی بی ام سلمہ کا، کہ آپ ان سے مشورہ لیں۔ اسی لیے جب واقعہ بڑا مشہور ہے، معروف ہے، جس کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے تشریف لائے، 1500 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے، اور کفار کو پتہ چلا کہ حضور عمرے کے لیے آ رہے ہیں، تو ان نے روکنے کی کوشش کی، اور حضور پاک نے اپنا راستہ بدلتے بدلتے بدلتے، مطلب آپ دیکھیں کہ مدینے کا راستہ اور حدیبیہ کہاں ہے، حدیبیہ جدے کے راستے میں، یعنی مدینے سے آنے والا آدمی تو مسجد تنعیم سے یوں سیدھا مکے آ جائے، اس کو وہاں مکے اور جدے کے راستے میں حدیبیہ کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اصل وجہ کیا تھی؟ وہ اصل وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ روک رہے تھے اور حضور تھوڑا ہٹتے 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 چل رہے تھے کہ کسی طرح ہم حرم میں داخل ہو جائیں۔ حدود حرم میں جب داخل ہو جائیں گے تو پھر مکے والے بھی نہیں روک سکتے، کیونکہ حرم کا احترام تو وہ بھی کرتے تھے۔ حرم کا احترام جو ہے، یعنی کفار مکہ کے دل میں بھی اتنا بڑا احترام تھا کہ وہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر دیکھتے کہ حرم میں کھڑا ہے تو کچھ نہیں کہتے، کہتے کہ بھی کچھ نہیں، یہ حرم میں ہے، حرم سے نکلے تو ہم پکڑیں اس کو۔ اچھا، اگر کبھی انہوں نے صحابہ کو نعوذ باللہ سزا دینی چاہی، پھانسی پہ لٹکانا چاہ، حرم سے باہر لے گئے کہ بھئی حدود حرم کے اندر ہم کیسے سزا جاری کریں، حدود حرم کے اندر ہم کیسے اس کو پکڑیں۔ اتنا احترام ان کے دلوں میں بھی ہوتا تھا، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تم ایستا ایستا ہٹو، بجائے اس کے کہ ہم سیدھا آئیں، ورنہ تو یہی راستہ تھا جس راستے پہ وادی عثمان ہے، وادی جموم ہے، اسی طرح یہی بالکل مخطط دار الہجرہ جو ہے، یہ تقریباً یعنی 100% تو نہیں کہہ سکتے آپ، لیکن تقریباً وہی راستہ ہے جو حضور پاک نے اختیار فرمایا۔ وادی قدید ہے، وادی عثمان ہے، جموم ہے، علی تیمہ ہے، ابیار علی ہے، ابیار الماشی ہے، تو یہ سارا وہی۔ اچھا، جنگ بدر کے لیے تو حضور پھر اس راستے سے ہٹ کے نیچے گئے، وہ تو جنگ بدر کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سمندر کے قریب قافلہ لے کے جا رہا تھا ابو سفیان، اور جب اس کو پتہ لگا کہ حضور آ رہے ہیں تو وہ اور سمندر کے قریب ہوتا گیا، وہ اور نیچے ہٹتا گیا، اور حضور بڑھتے گئے حتیٰ کہ بدر صغریٰ کے بعد بدر کبریٰ میں آئے، اور وہیں آ کر دونوں لشکر جمع ہو، ابو سفیان نکل گیا۔ تو یہ مقام اس لیے حدیبیہ کا آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، اور واضح بات تھی کہ حضور تو آئی عمرے کے لیے رہے تھے، حضور کے ارادے میں تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ ہم نے مشرکین مکہ سے لڑنا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اجازت نہیں دیں۔ تو اس مقام پہ آ کے حضور ٹھہر، اور بڑا عظیم واقعہ ہے اور بڑا تفصیل کے ساتھ واقعہ قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضور نے بیعت کی،
یہی وہ جگہ ہے جہاں کی سانس عثمان کے لیے رحمت دو عالم جوش میں آئے، اور صحابہ سے بعض علماء فرماتے ہیں بیعت علی الموت، اور بعض نے کہا کہ معنی یہ تھا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور یہی وہ مقام ہے جس درخت کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ تو یہ وہی مقام ہے، تو اس کا ذکر الحمدللہ سیرت النبی میں آپ سن چکے ہیں۔ تو اب بہرحال صلح ہو گئی مشرکین سے، صلح ہو گئی، تو صلح کے اندر تو یہ بات طے تھی کہ آپ کو واپس جانا ہوگا، صلح کے اندر یہ مسئلہ طے تھا کہ بھی اس دفعہ تو آپ عمرہ نہیں کر سکتے، ہر حال میں آپ کو واپس ہونا پڑے گا، اور اگلے سال حضور عمرۃ القضاء پہ آئیں گے۔ تو بہرحال چونکہ شرائط قبول ہو گئی، اللہ کے پیغمبر نے قبول فرما لی، اور معاہدہ ہو گیا، طے ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے ساتھ۔ تو اب حضور نے حکم دیا صحابہ کو کہ بھئی دم احصار، دم احصار کا معنی ہوتا ہے کہ احرام باندھنے کے بعد اگر آپ کو کوئی رکاوٹ آ جائے، مثلا جیسے ہمارے ہاں ایک عام رواج ہو گیا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، کہ لوگ احرام باندھ کے آ جاتے ہیں، ایئرپورٹ پہ پہنچے، نیت کر لی، سب کچھ کر لی، آگے فلائٹ نہیں ملی، احرام کھول کے کپڑے پہن۔ یہ غلط بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جب چاہو احرام باندھ لو، جب چاہو کھول دو۔ اسی کو تو کہتے ہیں احصار، کہ آپ رک گئے، اب رک گئے، سیٹ نہیں ملی، رک گئے، دشمن نے روک دیا، رک گئے، بیماری نے روک دیا، آپ احرام سے نہیں نکل سکتے جب تک کہ آپ دم احصار جو ہے وہ اللہ کے حرم میں ایک بکری آپ کی طرف سے ذبح نہ کی جائے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ اگر تمہیں روک دیا گیا ہے تو اب لازماً آپ کو ایک بکری ذبح کرنی ہوگی، اور اس وقت تک آپ احرام میں رہیں گے۔ مثلا پاکستان سے آپ کو سیٹ نہیں ملی، آپ کو بمبئی سے سیٹ نہیں ملی، حیدرآباد سے سیٹ نہیں ملی، رک گئے ہیں آپ، تو آپ ہاں اگر آپ نے مثلا انہوں نے کہا کہ آج سیٹ نہیں ہے، کل جا سکتے ہیں، تو آپ احرام میں رہیں گے، احرام نہ کھولیں، آپ احرام میں رہیں، نیت کر لی ہے، ٹھیک ہے، 2 دن 4 دن 10 دن گزرے، اگر آپ نے احرام کھول دیا ہے تو دم پڑ گئی، وہ آپ کو مکے میں دینی ہوگی ہر شکل۔ اچھا، اب اگر ایک فیصلہ ہو گیا کہ آپ جا ہی نہیں سکتے، یعنی آپ نے احرام باندھ لیا تھا، لیکن فیصلہ ایسا ہو گیا کہ اب اس دفعہ آپ کا جانا ممکن ہی نہیں ہے، تو آپ احرام میں رہیں گے، کسی دوست کو کہیں گے کہ بکری لے کے مکے میں ذبح کرے، آپ کو اطلاع دے، اس کے بعد آپ سر مڈائیں، پھر احرام کھول کے کپڑے پہنیں گے، ایسے نہیں کہ جب چاہیں پہن۔ اچھا، ایک حدیث مبارک میں ایک رعایت ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی احرام باندھنے کے وقت میں ہی نیت کر لے کہ محلی حیث حبستنی، کہ یا اللہ میں پھر وہیں رک جاؤں گا جہاں تو مجھے روک دے گا، تو نے اگر مجھے روک دیا تو میں رک جاؤں گا، اگر وہ یہ کہہ لے تو پھر وہیں اس کو دم ذبح کر دینی ہوگی، اور مکے بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اس کو، اور احرام کھول سکتا ہے، کیونکہ اسے شرط کر دی تھی کہ محلی ہے سو حبستنی، تو اس سے آدمی کو بہت رعایت مل سکتی ہے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ بھئی اپنے اپنے بکریاں ذبح کرو، صحابہ چپ، دوبارہ حضور نے حکم دیا، صحابہ چپ بیٹھے ہوئے، اٹھتے ہی نہیں، تیسری دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صحابہ خاموش بیٹھے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور اٹھ کے تشریف لے آئے اس خیمے میں جس میں بیوی ام سلمہ، بیوی ام سلمہ نے دیکھا کہ حضور کے چہرے پر تو آثار غضب ہیں، ناراضگی کے آثار، تو اس نے کہا خیر یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ میں عجیب بات ہے کہ میں صحابہ کو ایک حکم دیتا ہوں اور میرے حکم پہ صحابہ خاموش بیٹھے ہیں، اٹھتے بھی نہیں ہیں۔
جو لوگ حضور کے اشارے ابرو پہ اپنی جانیں قربان کر دیں، آج وہ اٹھ نہیں، حضور کے حکم پر نہیں اٹھ رہے۔ حضور نے فرمایا میں نے 3 دفعہ حکم دیا ہے، لیکن چپ کر کے بیٹھے ہوئے۔ تو بی بی ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اگر عرض کروں تو آپ قبول فرما لیں گے؟ فرمایا ہاں۔ کہا یا رسول اللہ، اصل بات یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا حکم نہیں مان رہے، اصل بات یہ ہے کہ ان کو عمرہ نہ کرنا اور بغیر عمرے کے واپس جانا اور پھر مشرکین مکہ سے دب کے سلو کرنا جو ہے نا، بڑا دماغ پہ اثر ہے، اور وہ اس صدمے سے باہر نہیں نکلے، انتظار کر رہے ہیں کہ شاید اللہ کا حکم آ جائے۔ آپ کچھ نہ کریں، آپ اٹھ کے اپنے جانور کو ذبح فرمائیں اور اپنا سر مڈائیں، کچھ نہ کہیں صاحب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، آپ نے حکم دیا، آپ کے جانور لائے گئے، آپ نے ذبح کیا اور صحابی کو بلایا کہ حلق کرائیں، آپ نے وہی حلق کرائی تو صحابہ کو، اب صحابہ نے کہا بھی اب کوئی امید نہیں رہی، اب اللہ کے نبی کا احرام کھل گیا، اب کوئی حکم نہیں آتا۔ تو اب صحابہ ٹوٹ پڑے جناب، وہ ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے، اتنی جلدی میں انہوں نے پھر اپنے جانور ذبح کیے اور بال منڈوا رہے، ایک دوسرے کے بال منڈ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ام سلمہ تم نے تو بڑی اچھی کہا یا رسول اللہ وہ انتظار میں تھے، تو آپ کے پروانے ہیں، کبھی پروانے بھی انکار کر سکتے ہیں حضور کے حکم کا۔ تو اس مسئلے پر رائے دینے والی جو ہے وہ بی بی ام سلمہ ہے رضی اللہ تعالی۔ اور اسی طرح بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رحمت دو جہاں، رحمت دو عالم، حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے کہ بی بی فاطمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حریرہ بنا کر ایک پتیلی میں میرے گھر میں لے آئی۔ ایک مالیدہ کہلاتا ہے، حریرہ بھی کہلاتا ہے، حریصہ بھی کہلاتا ہے، یہ عرب میں آج کل بھی بنتے۔ تو بی بی صاحبہ نے ایک پتیلی چونکہ ماشاءاللہ بھر کے لے آئی، تو حضور نے جب دیکھا تو فرمایا کہ فاطمہ ما ہذہ، کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ حریرہ ہے، ہم نے بنایا تھا تو ہم نے کہا حضور کی خدمت میں پیش کریں، اور آپ بی بی آپ نے فرمایا فدعوا علی و اولاد کی، حضرت علی کو بھی بلاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بلا لو۔ تو بی بی فاطمہ نے حضرت علی کو بھی بلایا، حضرت حسن و حسین بھی تشریف لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ تو اب بی بی سلمہ فرماتی ہیں چونکہ حضرت علی آ گئے تو لہذا میں حجرے میں ہٹ گئی، کیونکہ اب تو لازمی بات ہے، حجاب تو تھا، پردہ تو کر رہا تھا۔ تو انہوں نے بیٹھ کے نوش فرمایا، مجھے بھی دیا۔ تو اس کے بعد وہ آیت تطہیر جو ہے اس وقت نازل ہوئی، اور فی بیت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی بی بی ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہ آیت تطہیر جو ہے اس کا نزول بی بی ام سلمہ کے گھر میں، اور یہ بہت بڑی شان والی آیت ہے۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ الحمدللہ ابتدا میں بھی ذکر ہوا تھا کہ اہل سنت والجماعت کا مختصراً یوں سمجھ لیں کہ یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ اس آیت کا مصداق اور اہل بیت کا مصداق جو ہے سب سے پہلے ازواج رسول اللہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں اہل سنت کے نزدیک، یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، تمام ائمہ اربعہ کے نزدیک جو سب اہل سنت ہیں ان کے نزدیک اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے لفظ پہ جب ہم غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور تدبر کرتے ہیں تو جہاں جہاں لفظ اہل ہمیں ملا ہے وہاں مراد ہے ہی بیوی، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 10 سال کی مدت پوری کر لی حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں، قرآن کہتے ہیں فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بأہلہ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ مدت پوری کر لی 10 سال کی تو اپنی اہل کو لے کے، یعنی بیوی، اور تو وہی حال تھا ہی نہیں، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی تھی، تو قرآن نے اس کو اہل کہا۔
اب جب آپ تشریف لے آئے تو خدا کی شان ہے کہ اندھیری رات تھی، سردی کی رات تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے۔ اب دور سے آپ کو آگ نظر آئی، تو اب بھی قرآن کیا کہتے ہیں، اذ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون۔ حضرت موسیٰ نے اپنے اہل سے کہا، یعنی بیوی سے، تو یہاں اہل جو ہے صرف بیوی ہے، کہ آپ یہاں ٹھہرے، میں نے دور سے دیکھے آگ نظر آ رہی ہے، معلوم ہوتا ہے جہاں آگ ہے تو کوئی نہ کوئی بندہ ہوگا، تو میں یا تو معلوم کر لوں راستہ یا وہاں سے تھوڑی سی آگ بھی لے آؤں گا تاکہ ہم لکڑیاں جلا کے اپنی سردی کو دور کر سکیں۔ تو یہاں بھی اللہ نے لفظ اہل ہے، اور مراد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی۔ اسی طرح قرآن پاک میں دیکھیں کہ جب حضرت خلیل کی خدمت میں ملائکہ آئے، آپ کو بشارت دی، اور آپ کی بیوی حیران ہوئی کہ اب بڑھاپے میں کیسے اولاد ہوگی، تو قرآن کہتا ہے قالوا وتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ملائکہ نے کہا کہ بی بی عجیب بات ہے، آپ تعجب کر رہی ہیں، یعنی اللہ آپ کو بنانے پہ قادر ہے، بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا، کیسے تعجب کیا؟ تو اللہ کا حکم ہے، جب اللہ کا حکم ہے تو ہوگا۔ تو یہاں بھی اہل البیت سے مراد کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی بیوی ہے، اور تو کوئی ہے ہی نہیں، اولاد تو ہے ہی نہیں، بچے ہیں کوئی، اہل البیت، اور پھر لفظ بھی اہل البیت ہے پورا، صرف اہل کا لفظ بھی نہیں۔ اسی طرح اللہ نے جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کا فیصلہ فرمایا، آپ نے حکم دیا بصر بأہلک ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک۔ اللہ نے حکم دیا کہ لوط علیہ السلام کو کہ آپ اپنے اہل کو لے کے جائیں، تو آپ بیوی اور بچیاں اور کوئی تھا نہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ بالاتفاق مسئلہ ہے کہ اہل بیت سے مراد سب سے پہلے ازواج رسول اللہ، اور مجازن حضور کی اولاد بھی داخل ہے۔ مجازن وہ بھی اہل بیت ہیں جن پہ صدقہ کھانا، بنو ہاشم ہیں جن پہ صدقہ لینا حرام ہے، زکوٰۃ لینا حرام ہے، وہ بھی لا شک کا بھی ذالک، لیکن مجازن۔ اسی لیے ایک جو ہے اہل اللہ کے قرآن سے، اور ایک جو واقعہ ہے وہ ہے آبا کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بی بی ام سلمہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، بی بی فاطمہ بھی موجود ہے، حضرت علی بھی موجود ہے، حضرت حسن حسین بھی موجود ہے، تو آپ نے اپنی چادر مبارک ان پہ ڈال کے عرض کیا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو بی بی سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں۔ آپ نے فرمایا انت علی خیر، تم تو پہلے خیر پہ بیٹھی ہو، تمہارے حق میں تو قرآن نازل ہو چکا ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے چادر کے نیچے آنے کی؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اہل بیت سے مراد یعنی حضور کی بیویاں ہیں، اور حضور کی اب اولاد بھی ہے، بی بی فاطمہ الزہرا ہے، حضرت حسن و حسین ہیں، اور تمام جو ہیں یہ سب کے سب اہل بیت ہیں۔ اب بلا وجہ بعض روافض نے کھینچ تان کیا کہ اس سے مراد صرف یہی ہیں اور نہیں ہیں، اور یہ طہرکم میں صیغہ مذکر کا ہے، یہ ساری ایسے استدلالات ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو اہل بیت سے مراد سب سے پہلے ازواج ہیں، اس کے بعد اولاد بھی ہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنی بڑی آیت عظمت جو ہے، آیت تطہیر جو ہے، یعنی یہ اس مقام پہ نازل ہوئی ہے جب حضور بی بی ام سلمہ کے گھر میں، بی بی ام سلمہ کے گھر میں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آیت مبارک نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اور یاد رکھیں اس سے مراد کیا ہے کہ باطن کی صفائی، تزکیہ، ورنہ حضور کی ساری بیویاں پاک ہیں، حضور کی ساری بیویاں جو ہے وہ محفوظ ہیں، اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں،
لیکن صحابہ اور صحابیات جو ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں. اسی لیے جب بی بی عائشہ پہ تہمت لگی حضور نے فرمایا انی لا ارى علی اہلی الا خیرا، مجھے اپنے گھر کے بارے میں بالکل تسلی ہے، میں ان کو ہر لحاظ سے پاک سمجھتا ہوں. تو اب جناب یہ آیت بھی نازل ہوئی. اب اس کے بعد سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعض علماء فرماتے ہیں کہ 59 ہجری میں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ 60 ہجری میں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ 61 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی وفات جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہو، اور آپ کا جنازہ جو ہے وہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا. چونکہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد آپ کی جو پہلے خاوند سے اولاد تھی، ایک بیٹا کا نام عمر تھا، اسی طرح سلمہ تھا، اسی طرح آپ کی بیٹیاں بھی تھیں، اور اسی طرح عبداللہ ابن ابی امیہ، ابی امیہ، اور اسی طرح عبداللہ ابن وہب. یہ حضرات جو ہیں یہ چونکہ آپ کے قریبی رشتہ دار تھے، تو آپ کے پہلے شوہر سے جو اولاد تھی، تو آپ کا جنازہ حضرت ابی ہریرہ نے پڑھایا، اور قبر میں اتارنے والے آپ کی وہ پہلی اولاد ہے، اور ان کے ساتھ یہ عبداللہ ابن ابی امیہ ہیں، اور عبداللہ ابن وہب ہیں، اور بی بی صاحبہ جو ہیں وہ بھی جنت البقیع میں آپ دفن ہوئی رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا. تو یہ عظمت والی بی بی، شان والی بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، امہات المؤمنین، صاحب العلم، صاحب الرعی، صاحب الفتوى، اور کثیر الروایت عن النبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم. تو یہ تمام عظمتوں کی امین جو تھی جنت البقیع میں دفن ہوئی رضی اللہ عنہا وارضاہا، واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ آج کل السہم میں، یعنی یہ جو شیئر میں حصص ہیں، ان میں شرکت کرنا جائز ہے. میرا بھائی صاف سی بات ہے کہ آپ کس چیز کے اسہم میں، کس کمپنی کے اسہم میں شرکت کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس کمپنی کے ہم اسہم خرید رہے ہیں کیا اس کا کاروبار شریعت کے مطابق ہے. اب ایک کمپنی ہے وہ خنزیر کا گوشت بیچتی ہے، اس کے اسہم تو نہیں خرید رہی ہے. ایک کمپنی ہے وہ شراب بیچتی ہے، ایک کمپنی ہے وہ صرف بیئر ہی بیچتی ہے. اسی طرح ایسی کمپنیاں ہیں کہ آگے جن کے معاملات اور تجارت جو ہے وہ حرام، تو ایسی کمپنیوں کا شیئر خریدنا بھی حرام ہے. اچھا، ایک ہوتا ہے کہ بعض کمپنیاں ایسی ہیں کہ وہ خنزیر تو نہیں بیچتی لیکن آگے کاروبار ان کا سود کا ہے، یعنی وہ جتنا بزنس کرتی ہیں سارا سودی ہے. تو اس لیے کیونکہ بعض آج کل بڑے عجیب طریقے ہو گئے نا، مثلا اسہم کے نام سے میرے پاس 2 کروڑ ریال آ گئے. اب 2 کروڑ ریال جو ہے میں نے پورے ورلڈ کے بینکوں پہ نظر ڈالی، جہاں مجھے سب سے زیادہ سود ملا میں نے وہیں ڈال دیا. میں نے ان کو پیسے دے دیے جو مجھے 15% دیں گے، 14% دیں گے، 12% دیں گے، 13% دیں گے. اور جب وہ سود مجھے 15% ملے گا میں نے 7% یا 8% جو ہے شیئر ہولڈر پہ تقسیم کر دیا. وہ بھی بڑے خوش کے لیے ہمیں ہر سال دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے. لیکن ایسی کمپنیوں کے ساتھ ان کے شیئر لینا یا خریدنا یا بے کرنا حرام. بعض کمپنیاں ایسی ہیں کہ نہیں، ان کے اپنے کاروبار ہیں، تجارت ہے، فیکٹریاں ہیں، سیمنٹ فیکٹری ہے، جیسے یہ شرکہ مکہ بنی ہوئی ہے، یا جیسے آپ کی یہاں سے پٹکو ہے، یہ سعودی پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے. اسی طرح اور کئی کمپنیاں ہیں جن کے اپنے معاملات، اپنا کاروبار بھی آگے اسلام کے مطابق ہے، ان کے شیئر لینا بالکل جائز ہے، آپ ضرور لیں. محمد علیم اگر نام رکھے بہرحال یا عظیم تو ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں، نام جائز ہے، ٹھیک درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اللہ نے عظمت دی ہے. کہتے ہیں جی کفار جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں
ان کے لیے ہم بد دعا کریں یا ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں؟ جب کافر حربی ہو اور مسلمانوں پہ وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہو تو حضور پاک نے دعائے قنوت میں ان کے لیے بد دعا کی، دعا نہیں کی۔ اسی کو کہتے ہیں نا قنوت نازلہ، ورنہ تو اللہ کے نبی بھی چاہتے کہ وہ دعا کرتے کہ اللہ نے بھی ہدایت دے دے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا کی، بد دعا کی کہ اللہم شتت شملہم فرق جمعہم زلزل اقدامہم خالف بین کلمتہم مزقہم کل ممزق اللہم علیہم سنین کسنین یوسف۔ حضور نے بد دعا کی۔ تو بہرحال ہمیں بھی وہ کرنی چاہیے جو حضور پاک نے کیا ہے، یعنی نمازوں میں بھی اور نمازوں کے علاوہ بھی ہر حال میں، اور جو کچھ ہم نہیں کر سکتے ہیں کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ کفار کے لیے ہلاکت کی دعا اور اپنے مسلمانوں کے لیے نصرت کی دعا اور ان کے صبر و تحمل کی دعا، چونکہ ظلم آخری حدوں کو چھو رہا ہے، یعنی آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے، وہ آنکھیں ٹی وی پہ مناظر دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتی ہیں کہ جس طرح پھولوں کی طرح بچے جو ہیں وہ زخمی ہیں، مائیں کھڑی رو رہی ہیں، اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، لاش دفنانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ لیکن بہرحال واصبر وما صبرک الا باللہ، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی، انجام جو ہے انشاءاللہ وہ تو مومنوں کے حق میں آئے گا۔ یہ بہرحال آزمائشوں کے دور ہیں، گزر رہے ہیں، اور اب بھی کمال ہے ان لوگوں کا کہ جو باوجود یعنی عدم وسائل کے لیکن ٹکرا رہے ہیں کہ چلو جان ہی ہے نا۔ آج ہی میں ایک اسرائیلی کا بیان پڑھ رہا تھا، اسرائیلی فوجی جب واپس آیا تو اس نے کہا کہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں کا جو مورال ہے وہ ہم سے بہت زیادہ بلند ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے، ہم مانتے ہیں اس بات۔ انہوں نے کہا بہادر آدمی کو دوسرے کی بہادری کا اعتراف کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جس بے جگری سے وہ لڑ رہے ہیں ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ ان کے سامنے منظر ہے کہ اگر موت ہے تو جنت ہے اور بچ گئے تب بھی کامیابی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے مقابلے پر سمجھتے ہیں کہ ان کا مورال، ان کا جذبہ، ان کی قدر، ان کی ہمت کہ اتنا بدون وسائل وہ ہم سے لڑ رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس یہ جدید وسائل ہوتے تو وہ پھر تو خدا جانے کس انداز میں مقابلہ کرتے، 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 تو خدا جانے کس انداز میں مقابلہ کرتے۔